أسمو وأجتاز السماء جلالا RK مشاعرہ میڈیا بغیر کسی میں تاخیر کے حضرت مولانا شمیم صاحب ندوی دامت برکاتہ العالیہ کو میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ بڑے پیار و محبت کے ساتھ یہ دعوت اسٹیج دے رہا ہوں کہ آئیں اور سامعین سے اپنی قیمتی نصائح رکھیں، اور میں سامعین سے بھی درخواست کروں گا جہاں کہیں لوگ ادھر ادھر منتشر ہیں، راستے میں ہیں، ماشاءاللہ ایک بڑا مجمع آ چکا ہے، اور جو بھی ادھر ادھر نوجوان بچے ہیں کام میں لگے ہوئے ہیں وہ جلد از جلد محفل میں تشریف لائیں، جلسگاہ میں تشریف لائیں، انشاءاللہ بہت قیمتی باتیں ہوں گی۔ اس کے بعد ابھی حضرت الاستاذ مولانا فاروق صاحب، سید نقیب الامین صاحب اور مفتی اشرف صاحب، بڑے بڑے علماء اکرام کے خطابات ابھی باقی ہیں۔ انشاءاللہ اسی طرح آپ جم کر بیٹھیں، اپنے استقامت کا ثبوت دیں، انشاءاللہ اخیر تک یہ پروگرام چلتا رہے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد النبی الأمی الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا انا لہ مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، پیاروں، بچوں اور حضرات علماء کرام اور مہمانان خصوصی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس پر ملک کے، عالم کے ایک بہت بڑے عالم حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے پیر مرشد اور میرے مربی بھی ہیں اور پورے عالم اسلامی، پوری دنیا کی ایک بڑی شخصیت تھی۔ میں نے طے کیا تھا کہ حضرت کی باتوں کو آپ حضرات کے سامنے، جب مجھے پتا چلا کہ مجھے یہاں آنا ہے، بات کرنی ہے، تو میں نے طے کیا کہ ایسے موقع پر حضرت رحمۃ اللہ جو باتیں فرمایا کرتے تھے ان کا وہ پیغام ہے جو عالم کے سامنے پیش کیا کرتے تھے، وہ کہ عالم کے پیغام کو آپ کے سامنے عرض کرنے کی جرأت اور ہمت کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، عزیزو، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ایک بات عرض کروں، میری بات تو ایسے ہی ہے، اس کی مثال یوں سمجھیے جیسے فرض نماز کے پہلے نفلیں پڑھی جاتی ہیں تاکہ فرض نماز میں دل لگے، دل ہو اور خشوع و خضوع پیدا ہو۔ اسی طریقے سے عام طور سے میں کہا کرتا ہوں، حضرت بڑے بڑے علماء کرام ہیں اور مقرر حضرات ہیں، وہ آپ کے سامنے آئیں گے، ان سے پہلے میری بات ایسی ہے جیسے نفل نماز کے طریقے سے ہے، تاکہ میری بات کے بعد آپ حضرات متوجہ ہو جائیں اور آپ ان بزرگوں کی باتوں کو دھیان اور توجہ سے سنیں۔ چند منٹ کے اندر اس موضوع جو بہت بڑا موضوع ہے، بہت ساری باتیں ہیں، اور اس بات کو میں کوشش کروں گا جیسے سمندر کو ایک کوزے میں بند کیا جاتا ہے، جیسے ندی کو ایک ٹھیکی میں، یہ معمولی بات نہیں ہے، ایک سمندر کو ایک کوزے میں، ایک ندی کو ایک ٹھیکی میں جمع کر دینا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ تو میں نے حضرت کی بیانات سنے ہیں اور پڑھے ہیں، اس لیے اس بات کو اس موقع پر ہونی چاہیے، اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اور یہ بات سن لیں کہ قرآن پاک، اے بچے سامنے اگر بیٹھے ہو تو دھیان سے سنو گے تو بات سمجھ میں آئے گی، یہ بات اللہ کرے ہمیں سمجھا دے، بہت اہم بات ہے اور بہت بڑی شخصیت کی بات ہے، یہ تو ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں کہنے کی بات ہے، تو اللہ کرے بات ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ یہ قرآن کی بات ہے، قرآن میرے عزیزوں، قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے،
اور قرآن پاک کے اندر ایک نقطہ، ایک زبر اور ایک پیش، ایک حرف زائد نہیں ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بڑے مطالب، بڑے مقاصد، بڑے اغراض رکھے ہیں، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی اس کے اندر عبرت ہے اور سبق ہے اور نمونہ. تو قرآن ایک نقشہ کھینچا ہے. ایسے جیسے کسی آدمی کوئی بات کہی جائے کہ تم وہاں موجود تھے، تمہیں دیکھ رہے تھے، آدمی چونکا لگتا ہے میں تو تھا نہیں، لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم وہاں موجود تھے، کیا دیکھ رہے تھے. قرآن نے یہ کہتے ہیں طرز اپنایا ہے. ام کنتم شہداء، تم لوگ وہاں موجود تھے اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کا موت کا وقت قریب ہوا، تم دیکھ رہے تھے. چوکر نہ ہو جائے یہ کیا بات ہے، ہم سے کہا جائے. قرآن کب اترا ہے؟ صحابہ کے زمانے میں قرآن اترا ہے، اور صحابہ سے خطاب ہو رہا تھا، صحابہ سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے سبق اور نمونہ اس کے اندر بیان کیا. کیا کہا؟ ام کنتم شہداء، تم لوگ وہاں موجود تھے اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کا موت بہت قریب ہوا. فقال لبنیہ، تو یعقوب علیہ السلام نے، اس کا خلاصہ کرتا ہوں پھر بات عرض کروں گا. تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بنی کے اندر سب آ جاتے ہیں، ان کے بیٹے، ان کے پوتے، پرپوتے، نواسے جو وہاں موجود تھے، سب سے کہا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ جب تک تم اس کا جواب نہیں دے دو گے میری پیٹھ زمین سے نہیں لگے گی. پھر جواب کیا دے انہوں نے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد. ارے وہ بھی اولاد کس کی تھی؟ نبی کی اولاد، نبی کے بھتیجے اور نبی کے پوتے. بھی بتاؤں گا کیا کہا انہوں نے؟ قالوا نعبد الہک، اے دادا جان، اے ابا جان، اے نانا جان، آپ ہم سے کیا سوال کر رہے ہیں؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود. آپ کے معبود کون؟ الہ ابراہیم، ابراہیم کے معبود، اسحاق کے معبود، اسماعیل کے معبود. ان جس کی عبادت کیا کرتے تھے ہم اس کی عبادت کریں گے. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی، یعقوب علیہ السلام بھی نبی، اور ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل بھی نبی. اور ابراہیم کی ایک بیوی سے سارا جو شام میں رہتی تھی، ان سے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام نے بیت المقدس بنایا. تو یہ اولاد تھی نبیوں کی. کیا کہا؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل اسحاق الہ واحد، ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. اب میرے بھائیو، عزیز دوستو، ذرا غور کرو، موت کا وقت قریب ہو، آدمی نہ جانے کیا کیا نصیحتیں اور وصیتیں کیا کیا کر سکتا ہے. اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وقت کم ہے، اس لیے میں مختصر کروں گا کہ بہت ساری وصیتیں اور نصیحتیں کرتا ہے آدمی. جو جس لائن کا آدمی ہوتا ہے، بزنس لائن کا آدمی ہوتا ہے، اپنے اولادوں کو اپنی بزنس کرتا ہے. کوئی دیندار آدمی ہوتا ہے، اپنے اولادوں کو دینداری کی بات کرتا ہے. جو جس لائن کا ہوتا ہے وہ وصیت کرتا ہے اور نصیحت کرتا ہے اپنے اولادوں کو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کے واقعے کو قرآن پاک کے اندر ذکر کر کے یہ بتلا دیا کہ ہر ایمان والا، ہر مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا دنیا سے جانے سے پہلے اس بات کا یقین کر کے جائے کہ میں اپنی نسل کو اس راستے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. میرے بعد میری نسل یہ اللہ اللہ کہے گی، رام رام کہے گی. ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. اس آیت کے ٹکڑے کے سلسلے میں حضرت مولانا ابو الحسن علی حزنی رحمۃ اللہ فرمایا کہ اگر پوری دنیا کے انسان مل کر یہ کہیں کہ ہمیں کوئی پیغام دیجیے،
اور ایک بڑا بورڈ بنایا جائے جس کو پوری دنیا کے آدمی دیکھ لیں، جیسے چاند پوری دنیا کے انسان دیکھ رہے ہیں، ایسے کوئی اونچی جگہ ہو جس پر ایک بورڈ بنایا جائے اور اس پر ایک کوئی آپ پیغام ہمیں دے دیجیے، اس میں لکھ دیا جائے۔ کہا یہ قرآن پاک کی اگر بے ادبی نہ ہوتی تو میں کہتا ہوں سے اس آیت کو لکھ دو تاکہ پوری دنیا کے انسان دیکھیں کہ وہ دنیا سے جانے سے پہلے اس بات پر مطمئن ہو کر جائیں کہ میرے بعد میری اولاد کس ڈگر پہ چلے گی۔ ما تعبدون من بعدی، اور ہم نے دیکھا دارالعلوم ندوۃ العلماء کے دفتر کے اندر اور دوسرے کمروں کے اندر دوسرے جہاں جہاں ان کے پروگرام ہوتے ہیں اس جگہ پہ لکھا ہوا، بڑے جلی حروف میں لکھا ہوا ما تعبدون من بعدی۔ اس کا مطلب کیا میرے بھائی عزیز دوستو؟ اب ذرا اندازہ لگائیے، نبی کا بیٹا، نبی کا پوتا اور نبی کی نسل، جن کے باپ نبی، دادا نبی، چچا نبی، یہ سارے انبیاء، یہ نبی کی خاندان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم کس کی عبادت کرو گے؟ آج ماشاءاللہ ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت اللہ والے ہوتے ہیں، دیندار لوگ ہوتے ہیں، اچھا گھرانہ ہوتا ہے، ان کے اندر بت پرستی اور بت پرستی دور کی بات شرک بھی نہیں ہوتی ان کے یہاں، شرک سے پاک رہتے ہیں، بت پرستی پاک۔ لیکن یہ کیا بات ہے، ایک نبی اور وہ یہ فکر کر رہا، اس کو ایک خطرہ محسوس ہو رہا کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری نسل جو ہے بت پرستی میں مبتلا ہو جائے۔ آج دنیا بہت آگے بڑھ گئی ہے، لوگ جانتے ہیں ایک جگہ ایک بہت بڑا علی گڑھ یونیورسٹی کا ایک بڑا جلسہ تھا جس میں بڑے بڑے اسکالر مسلمان طلبہ وہ پروگرام پیش کر رہے تھے، اور وہ جو پروگرام پیش کر رہے تھے وہ زبان تو اردو کی تھی لیکن ان کے الفاظ انگریزی میں لکھے، یعنی وہ طلبہ اردو لکھ نہیں سکتے تھے، اس کو انگریزی میں لکھ کر لائے تھے اور پڑھ رہے تھے۔ اسی زمانے کے اندر ٹی وی کے اندر ایک پروگرام چلا کرتا تھا مہابھارت، گھر گھر میں یہ مہابھارت کی وجہ سے مسلمان غیر تو جانتے تھے، مسلمان کے بچے بھی یہ جان گئے تھے کہ رام کون ہے اور لکشمن کون ہے، سیتا کون ہے، راون کون ہے، اس لیے کہ یہ رام لیلا میں دکھایا جاتا ہے، اور اس کے اندر ہم نے جو ہندو مذہب پڑھے تو اس کے اندر بھی ہم نے پڑھے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا یہ جو پروگرام چل رہا تھا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 50 سال کے بعد یہ جو مسلمان بچے آج انگریزی میں لکھا ہوا پڑھ کر اردو پروگرام کو انگریزی میں لکھ کر سنا رہے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے 50 سال کے بعد کہ یہ بچے اور یہ جو پروگرام ٹی وی میں چلا ہوا ہے اس پروگرام کو ہم نہیں کہہ سکتے 50 سال کے بعد یہ بچے اللہ اللہ کہیں یا رام رام کہیں۔ پورا ایسا نظام اس میں بھائی عزیز دوستو، یہ قرآن پاک کا ایک پیغام ہے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے کہ وہ دنیا سے جانے سے پہلے اپنی نسل کے سلسلے میں، اپنی اولاد کے سلسلے میں مطمئن ہو کر جائے کہ میری اولاد کس راستے میں چلے۔ بے شمار مثالیں ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو کسی بچے کے ہاتھ میں سائیکل ہو اور وہ چڑھائی سے نیچے سائیکل لے کر جا رہا ہو اور سائیکل میں بریک نہ ہو اور اوپر سے نیچے سائیکل لے کر جا رہا ہو، اب اندازہ لگائیے کہ وہ سائیکل کا بچہ اوپر سے لے کر نیچے جائے گا کیا حال ہوگا اس کا؟ سائیکل اوپر سے ڈھلان پہ جائے گی کہیں ٹکرائے گی جا کر، کیوں بریک نہیں ہے تو وہ سائیکل ٹکرائے گی تو سائیکل کا بھی نقصان ہوگا اور چلانے والا کا بھی نقصان ہوگا۔ اسی طریقے سے دنیا کا بھی سارا نظام جو چلا ہوا ہے، اگر ہم نے اپنی نسلوں کو فکر نہیں کی، ہم نے ان جو دنیا کے نظام کے حوالے کر دیا اور ہم نے ان کی فکر نہیں کی، ہم نے صبح شام ان کو اللہ کا نام نہیں سکھایا، دین نہیں سکھایا، قرآن نہیں سکھایا اور ہم نے مکمل ان کے حوالے کر دیے، تو ہم نہیں کہہ سکتے اس کے کیا انجام۔ ایک بار فرمایا کہ فرعون اتنا بڑا اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا اور کہتا تھا میں سب سے بڑا ہوں، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا ہوں، لیکن فرعون کی ہسٹری میں، اس کی تاریخ میں سب سے بڑا بدنما داغ ہے وہ ہے بچوں کو قتل کرنا۔ اکبر الہ آبادی نے کہا یوں قتل کے بچوں سے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نسل۔
اگر فرعون کے زمانے میں کالج اور یونیورسٹی تیار ہو جاتے تو اس کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو سب اسی راستے راستے۔ اور میرے بھائی صرف ہماری نئی نسل نہیں، ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہمارے عمر درازوں کے لیے بڑے خطرناک ہیں، بڑے خطرناک ماحول ہیں۔ اگر ہم نے اس کی فکر نہیں کی تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ انجام کیا ہوگا۔ ملکوں کے حالات اچھے نہیں ہیں، اللہ کا فضل ہے ہمارے ملک کے اندر ایسے حالات نہیں ہیں، لیکن ابھی ہم نے اگر فکر نہیں کی، اپنی نسلوں کی فکر نہیں کی تو ہم نہیں کہہ سکتے کیا ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنی نسلوں کی فکر کرنی ہے۔ اور ہمارے یہ جو مدارس کے طلبہ ہیں، ہمارے جو مدارس کے طلبہ ہیں وہ بھی کم ظرفی میں اور کم ہمتی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم مدرسے میں پڑھ کر مولانا بن کر کیا کریں گے، یا تو مسجد کی امامت کریں گے یا کسی مدرسے میں مدرس رہیں گے۔ ان کا ارادہ اور عزم آگے نہیں ہوتا، اس لیے کہ انہوں نے ایسے علماء کو دیکھا نہیں ہے، ایسے علماء کو سنا نہیں ہے۔ اسی ہندوستان کے عالم، ان کی بات میں عرض کر رہا ہوں، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام پہ پہنچایا۔ اسی مدرسے کے وہ پرورتہ تھے، اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کیا تھا، اللہ نے اس مقام کو پہنچایا کہ بیت اللہ کی چابی بادشاہ مکہ مکرمہ کے متولی، جو بیت اللہ کے متولی تھے، انہوں نے خانہ کعبہ کی چابی ان کے حوالے کی اور کہا بھی چابی لیجئے اور بیت اللہ کھول کے اندر جائیے اور آپ جس کو چاہیں اس کو بیت اللہ کے اندر بلائیے۔ حضرت تشریف لے گئے اور وہاں جتنا مجمع سامنے تھا وہ سارے مجمع انہوں نے اندر بلایا۔ اب میں بات بتاتا ہوں، اللہ نے اس مقام، یہ ہمارے طلبہ کے لیے، بچوں ذرا غور سے سنو، اتنا اونچا مقام کیسے ملا۔ اس لیے میں مدارس کے اساتذہ سے کہا کرتا ہوں کہ ان بزرگوں کے اور علماء کے حالات ان کے سامنے رکھیں۔ یہ میں نے حضرت کی زبان سے خود سنا۔ سنو بچے، مدرسے میں پڑھنے والے بچے، اور اس بات کو ذرا سنو، اس سے تمہارے حوصلے بہت بلند ہوں گے اور تمہیں بہت ہمت ملے گی۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس مقام پر کیسے پہنچایا۔ سن رہے بچے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس مقام پر کیسے پہنچایا۔ فرمایا میرے ایک استاد تھے، عرب کے رہنے والے تھے، وہ ان کے گھر پہ رہتے تھے اور ان کو عربی پڑھاتے تھے۔ ایک دفعہ سبق پڑھ کر جاتے وقت مولانا فرماتے کہ میرا ہاتھ دروازے پر، انہوں نے کچھ ڈانٹا تھا، پڑھائی کے وقت کچھ ڈانٹا تھا، تو جب جانے لگے تو دروازہ پہ ہاتھ زور سے لگے اور دروازے میں آواز آ گئی، تو استاد محترم نے بلایا، برا کو خوب مارا، خوب پڑائی، اتنا مارا کہ پورے بدن پھٹ گئے۔ لیکن حضرت نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ اب جب ماں نہلانے کے لیے لے گئی، اب کتنی عمر ہوگی؟ 7-8 سال کی عمر ہوگی۔ اتنی بچوں کو نہلاتا ہے، بڑے بچوں کو ماں تو نہلاتے نہیں ہے، 7-8 سال کی عمر ہی ہوگی جس عمر میں ماں نہلاتی ہے عام طور سے۔ جب ماں نے غسل دلانے کے لیے، نہلانے کے لیے کپڑا بدن کا کھولا تو دیکھا کہ بدن پر پورے نشانات پڑے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی شکایت نہیں کی، ماں نے صبر دی۔ تو فرمایا میں نے استاد کی اس مار کو برداشت کیا، اس کا نتیجہ اللہ نے مجھے پہنچا کہ اللہ نے اپنے گھر کے اندر پہنچایا۔ یہ حضرت کی زبان سے میں نے کتابوں کے اندر تو لکھا ہوا ہے۔ تو میرے بھائی عزیز دوستوں، میں تو کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک اچھا موقع عطا فرمایا ہے۔ ایسے مدرسوں میں جو ہم حاضر ہوتے ہیں صرف بیانات سننے کے لیے، بلکہ ہمیں کچھ یہاں سے سیکھ کر جانا ہے۔ وقت کم ہے، اس لیے بس ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بس ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں حضرات سے کہ میں ایک جلسے میں گیا، مدرسے کے افتتاح تھا، مدرسہ شروع کرنے کے لیے بلایا تھا، میں وہاں گیا، بالکل بھی مدرسہ وہاں طلبہ آئے نہیں تھے، لیکن مدرسے کی بنیاد رکھی تھی، بلڈنگ بن چکی تھی، طلبہ کو داخل کرنا تھا۔ تو میں نے وہاں ایک تقریر کرنے کے بعد میں نے تفصیلی بات کی، اس کے بعد میں نے وہاں تشکیل کی، جیسے جماعت میں تشکیل کرتے ہیں نا 40 جن کون جائے گا، تو میں نے یہ تشکیل کی۔ اس مجمع میں بات سننے کے بعد کس کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈالوں۔
मैंने एक बात आपको समझा दी ना, आम तौर से हम लोग इसलिए मदरसे में बच्चों को डालते नहीं हैं कि मेरा बच्चा मदरसे का मुदर्रिस होगा या इमामत करेगा। हमने आगे उलमा को देखा नहीं, तो उलमा के बारे में सुना, अल्लाह ने किस मुकाम पर पहुँचाया है इसी में। लेकिन हमने मेहनत करते हैं और न हम बच्चों को वक्त देते हैं और न बच्चे आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए हम बस वही छोटे मोटे को देखते हैं, जिससे हमारा यकीन और हमारा गुमान बिगड़ जाता है, बच्चों को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। भाई अल्लाह तबारक ने ये हुमा का है शिकारी, अभी इब्तिदा है तेरी। अल्लाह जिसका एहतराम करते हैं और अल्लाह तबारक ने बड़े उलमा के फज़ाइल हैं, आप सुनेंगे उलमा के फज़ाइल, दीन के फज़ाइल, इल्म के फज़ाइल आप सुनेंगे, तब आपके अंदर हौसला बढ़ेगा। तो इसलिए मेरे भाई उम्मीदों से बयानात सुनना नहीं है, तकरीर सुनना नहीं है, बल्कि ये अज़्म करके उठना है कि कुरान पाक कुरान कोई किस्सा और कहानी किताब नहीं है, ये एक पैगाम है। एक हमें समझ दिया है कि हम भी दुनिया से जाने से पहले हम मुतमईन होकर जाएं कि हमारी औलाद, हमारी नस्ल दर नस्ल ये किस रास्ते में चलेंगे। ये अल्लाह अल्लाह कहने वाले होंगे या राम राम, अल्लाह माफ़ फरमाए, या राम राम कहने वाले होंगे। हालत इतनी ख़राब है, इसलिए हमें अपनी नस्लों की फिक्र करनी है। ये जो मदारिस चल रहे हैं उनका ताउन करना है, हर मदरसे को अपना मदरसा समझकर उसको आगे बढ़ाना है। कहीं 10 हो, कहीं 20 हो, 50 हो, उनके साथ देना है। और अपनी औलादों को, पहले तो मदारिस वो हुआ करते थे जो अपने बच्चों को पढ़ाते थे, आज मदरसे के जिम्मेदार के बच्चे मदरसे में नहीं होते, दूसरों के बच्चे होते हैं। ये अफसोस की बात है, बल्कि हर मदरसे के जिम्मेदार तय करे कि मैं अपने खानदान से हाफिज और आलिम बनूंगा, तब तो मदरसा रुकेगा। अल्लाह हमें और आपको इन बातों पर अमल करने की, अपनी नस्लों की फिक्र करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह।